کہ وہاں لیٹے ہوئے بت کو چوم رہے تھے اور مردہ کو چاٹ رہے تھے اور اس کے پانی کو چوس رہے تھے اور پتوں کو چبا رہے تھے. مت ماری جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. کروڑوں سلام ہو سنی تیرے سینے کو، تجھے بھولنا نہیں پڑا، تجھے سارا دین یاد ہے. ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ انشاءاللہ توحید پر ابھی بڑے سیمینار منعقد ہوں گے. ہم نے دوسرا لکھا، ان کی نیندیں حرام ہوگی کہ ابھی پہلے کا قرض باقی تھا، اب دوسرا آ گیا. ہم نے دوسرا لکھ کے بتایا انشاءاللہ تیسرا بھی ہوگا اور انشاءاللہ چوتھا بھی ہوگا. ہمارے رب کی توحید ہم اپنے رب کی بیان کرتے، ان کا ہم سے کیا جھگڑتے ہیں؟ ہم سے نہیں. انشاءاللہ حق ہوگا، بیان ظاہر ہوگا. اور جو بیان ہو چکا ہے، پہلا تو قرض تھا، یہ دوسری قسط قرض کی ہو گئی ہے. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا انشاءاللہ. اب ایک بات ایک دوسرے پہلو کی بھی ہے. دو قوموں کی دوڑ لگی ہوئی ہے فنڈ لینے کے لیے. ایک ان کو کہتے ہم تمہارے ہیں، دوسرا کہتے ہم تمہارے ہیں، اور پھر آپس میں دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. یہ جہان دیدہ جسٹس تقی عثمانی کی کتاب بڑی موٹی ہے. اس میں اس نے اپنے اکابر کی شانیں بیان کی ہیں. گزارا ہمارے مذہب کے غیر کسی کا بھی نہیں ہوتا. کوئی سامنے مان جائے، کوئی چھپ چھپ کے مان. دیکھو نا، غیر مقلد امام اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، فتویٰ دیں تو کہتے ہیں تاتار خانیے میں لکھا ہوا ہے، دوپہر کہتے ہیں قاضی خان میں ہے. میں پوچھتا ہوں بخاری کیوں نہیں یاد آئی، آیت کیوں نہیں یاد آئی؟ اب وہاں پھنس گئے تو امام اعظم نے نکالا. ہمارے عقیدے کے بغیر ان کی کچھ بھی نہیں چل سکتا. اب دیکھ لو، یہاں پر اس نے یہ لکھا، کہتا ہے کہ جس وقت ہم ننوتا پہنچ کر سب سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ننوتوی قدس سرہ کے مزار پر پہنچے، یہ اس نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کہتا آپ کی وفات کا یہ واقعہ بھی حضرت والد صاحب نے ہی سنایا تھا کہ دیوبند کے اطراف میں ہیضے کا وبا کا آغاز ہو رہا تھا. ابھی آیا نہیں تھا، آغاز ہو رہا تھا. حضرت مولانا کو اس بارے میں کوئی کشف ہو گیا کہ آ جائے گا، غیب کی خبر. آپ نے دیوبند میں اعلان کروا دیا کہ ہیضے کی شدید وبا گھر گھر پھیلنے والی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ و خیرات دیں اور اپنی مملوکات میں سے ہر چیز سے صدقہ نکالیں. روپے میں سے روپیہ، غلے میں سے غلہ، کپڑے میں سے کپڑا. شاید اللہ ان صدقات کی برکت سے اس بلا کو روک دیں. کہتا لیکن دیوبند کے شیخ زادوں نے سنا تو انہوں نے اس پر توجہ دینے کی بجائے استہزاء کا انداز اختیار کیا اور کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں چندے کی کمی ہو گئی ہے، کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوگا، چندے کی کمی ہوگی، یہ ڈرا رہے ہیں کہ صدقہ کرو. جسے پورا کرنے کے لیے مولوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں. حضرت کو یہ جملہ پہنچا تو جوش میں آ کر فرمایا اچھا تو اب وبا آ کر رہے گی. کتنی پہنچ ہے رب کے ساتھ. ہم کہیں داتا صاحب کروا لیتے، کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اپنوں پہ فخر کرنے کہتے ہم نے ہو کے رہے گا، اب وبا آ کے رہے گی. اب چونکہ میرا مذاق اڑایا، اب وبا آ کے رہے گی. جیسے کنیاں ساری تقدیر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اب وبا آ کے رہے گی. اور ایک گھر سے کئی جنازے اٹھیں گے. کہتے ہیں کہ کسی کو مرنے کا کوئی پتہ نہیں، اسے کہاں سے آ گیا تھا کہ ایک گھر سے کئی جنازے اٹھیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا حضرت آپ بھی تو یہی مقیم ہیں. تو کہا ہاں یعقوب اور اس کی اولاد بھی اسی وبا میں مر جائے گی. یہ بھی کہہ دیا. کتنی غیب کی خبریں اور موت کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. چنانچہ وہ شدید وبا آئی اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وبا کے دوران ہوئی. اب ہر گھر سے جنازے اٹھنے لگے، شروع ہو گئے، اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وبا کے دوران ہو گئی. اور یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی قبر کی مٹی کو اس وبا کے مریضوں کے لیے سامان شفا بنا دیا. کیا وہی آئی تھی یا بخاری میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی قبر کی مٹی میں بیماروں کے لیے علاج ہے؟ یہ حضرت کا فیض ثابت ہو گیا. اب پھر کیا ہوا؟
جس گھر میں کوئی ہیضے والا ہوتا تھا مولانا کی قبر سے کچھ مٹی اٹھا کر لے جاتا تھا، اس کے استعمال کی برکت سے مریض کو شفا اللہ عطا فرما دیتا۔ دیکھ لو، کتاب ان کی ہے، مذہب ہمارا ہے۔ فخر کے لیے لکھا، داتا کے فیض سے جگڑنے والوں مولوی یعقوب کو بڑا، اس کی قبر کی مٹی لیتے وقت کیوں نہیں رب یاد آیا؟ کیوں نہیں غیر اللہ کا نام سامنے آیا؟ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ منکروں کے گھروں سے حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جتنے اعتراضات تھے ان کے، ان دونوں جو میں نے شیشہ دکھایا ان کو ہر چیز اس میں آ گئی ہے۔ میرا مضمون ختم نہیں ہوا، ابھی آدھا بھی بیان نہیں ہوا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اپنے شیوخ کا برکت کے لیے ہم خطاب کروائیں، اور یہ حقوق توحید والا مضمون ابھی سارا باقی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزارات کو خرافات سے پاک کیا جائے، اور زمین اللہ کی ہے تو اللہ کا نظام اس پہ جاری کیا جائے۔ اور زمین اللہ کی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو آتا ہے کہ پھر رسول اللہ کی نہیں۔ بخاری شریف میں ہے، میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہودیوں کو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، زمین رب کی بھی ہے، زمین میری بھی ہے، بخاری شریف میں۔ اس واسطے سرکار کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ہر طرف نافذ کرنے کے لیے، نام نہاد روشن خیالی کے خاتمے کے لیے، رسم و رواج کے خلاف جہاد کے لیے، اور فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا لہرانے کے لیے ادارہ صراط مستقیم نے میدان عمل میں آنا پسند کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ تشریف رکھیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ صرف 2-3 جملے۔ ہمارے عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان پیر طریقت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب کیلانی بخاری زید مجدو تشریف لاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت سامعین کرام، حضرت قائد محترم کا حکم ہے کہ جو جہاں پہ کھڑا ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، جو جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے، تمامی احباب بیٹھ جائیں۔ حضرت سامعین کرام، آج کا یہ عظیم اجتماع میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں مفکر اسلام سربراہ ادارہ صراط مستقیم اور ان کے اراکین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی ترجمان ہے۔ اور ایک میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنے اپنے علاقہ میں پہلے کی نسبت زیادہ ادارہ صراط مستقیم کے پروگرام ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، اور افسر آباد میں ہم انشاءاللہ فقید المثال ان کا ادارہ صراط مستقیم کا پروگرام بنائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، فرمائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو آپ میری ایک بات پر تائید فرمائیں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں ایک ہی ذہن رکھنا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی طاقت سنیت کی راہ سے ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ جب تک زندگی ہے ہم رسول اللہ کے غلام رہیں گے اور اپنے مذہب کے ماننے والے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی سلام پڑھا جائے گا، تمامی احباب بادب کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد سید نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں گے۔ سلام کے چند اشعار نہایت سراپے ادب بن کر رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں لام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند سوانی کیڑی باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت جناب حضرت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے عرض ہے کہ قبلہ دعا سیدنا مولانا تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. اللهم إنا نعوذ بك ما استعاذك من سيدنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك من سيدنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان ارحم عبادك يا رحمن ارحم عبادك يا رحمن ارحم عبادك يا رحمن. اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر امورنا اللهم حسن مرادنا اللهم تمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف. یا الہ العالمین، جو احباب نیک ارادوں کے ساتھ نیک مقاصد کے ساتھ اس سیمینار کے اندر حاضر ہوئے، مولا ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اور جبھی حاضرین کے لیے اس محفل پاک کے اندر جو حاضری ہے اس کو اخروی نجات کا ذریعہ بنا. آمین. یا الہ العالمین، ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل کے اندر برکتیں پیدا فرما. آمین. یا الہ العالمین، ڈاکٹر صاحب کو میرے جد اعلیٰ حضرت